نیورو سرجری ایک کافی واسٹ فیلڈ ہے. فرسٹ 1 to 3 hours کے اندر اگر پیشنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ تو اٹ کین بی ریورسیبل اپ ٹو 99%. ہر پرابلم ہمیشہ نا 2 سائڈڈ ہوتی ہے. لوگوں کی ایکسس آسان نہیں ہے. برین اور اسپائن کے اندر جب ایک دفعہ ڈیمیج ہو گیا دیٹ از irreversible. نیورو سرجری ہے کیا اور یہ عام سرجری سے کیسے مختلف ہے؟ سمپل الفاظ میں برین سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں جی اور اسپائن سے ریلیٹڈ اور اسپائنل نرو سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں نیورو سرجری. ٹھیک ہے. نیورو سرجری ایک کافی واسٹ فیلڈ ہے. اس میں بہت ساری ڈس آرڈرز، بہت ساری انجریز، بہت سارے پرابلمز آتے ہیں جی اینڈ مور دین 90% آر ریکوریبل ایکسیپٹ grade 4 اینڈ میٹاسٹیٹک ٹیومرس. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں ان میں ایٹ دا پریزنٹ ٹائم ود ایڈوانسمنٹ ان سائنس کافی امپرومنٹ آنا شروع ہو گئی ہوئی ہے. آج سے پہلے بھی جو نیورو سرجری ہوتی تھی اس کے اندر کچھ مسکنسیپشنس تھیں جو ود ٹائم ہر چیز میں سلولی گریجولی ختم ہوتی ہیں. ان میں بھی بہت ساری چیزیں اب بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کر گئی ہیں اور اس میں ریکوری فیز بہت کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے برین کی کچھ ایریاز کی سرجریز ہیں جس کے اندر ریکوری از سلو. اسٹروک میں سلو ہے، ہیمریج کے اندر سلو ہے، اسکیمیا میں سلو ہے. بٹ اگر ٹائملی انٹروینشن کی جائے تو اس کے اندر ریکوری بہت اچھی ہے. اور اس میں آئیڈلی ہماری فیلڈ میں بولا جاتا ہے کہ گولڈن آر. کہ فرسٹ 1 to 3 hours کے اندر اگر پیشنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ اینڈ دے ریچ اے پرٹیکولر فیسلٹی جہاں پہ سی ٹی اسکین یا MRI اویلیبل ہے تو اٹ کین بی ریورسیبل اپ ٹو 99%. بٹ اٹ ڈپینڈس آن ٹائم. اور کیونکہ اس میں بھی مسکنسیپشن ہمارے لوگوں کا یہ ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، آج ہم نے یہ کر لیا ہے تو اس کی وجہ سے ہو گیا ہے، آج ہم نے سوئے نہیں ہیں یا کھانا نہیں کھایا یا ناشتہ نہیں کیا تو اس وجہ سے یہ ویکنس ہو رہی ہے. بٹ اینی کائنڈ آف ویکنس جس سے جو کہ نارملی نہیں ہے آپ کے اندر ہے، جب آپ کو ہو تو اٹ از بیٹر کہ آپ فوری جا کے کسی بھی فزیشین سے، سرجن سے ملیں اور انویسٹیگیٹ کریں. کیونکہ اس میں دیر از اے پاسبلٹی کہ جی شاید ٹرانزینٹ ہی ہو، کہ کوئی پرابلم نہیں ہوا تو آپ کو بس یہ کلیئرٹی، اور کیونکہ ایویڈنس مل جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہے دین اٹ از فائن. بٹ اف یو فائنڈ سم تھنگ آؤٹ ویری ارلی تو آپ کا اس کا ٹریٹمنٹ بہت آسان ہو جاتا ہے. دس از ویئر وی لیک فرام دا ویسٹرن کنٹریز، کہ وہاں پہ جو انویسٹیگیشنز ہیں نا اور جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے پرابلم کی وہ بہت جلدی ہو جاتی ہے، تو تبھی ادھر جو آؤٹ کم ہے وہ پھر بہت بہتر کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹرو. یہ گیپ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہماری جو عوام ہے، پاکستانی عوام، کسی بھی فیلڈ کی آپ بات کر لیں تو ان کے ہاں یہی کیا جاتا ہے کہ پہلے گھر پر اپنے ٹوٹکے آزمائے جاتے ہیں یا اپنے ہی تحت ڈاکٹر بن کے خود کو کوئی میڈیسن وہ ریکمینڈ کر لیتے ہیں کہ چلو میں یہ لے لیتی ہوں، شاید اس وجہ سے مجھے یہ ایشو ہو رہا ہے. اور جب ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بعد میں جب ایک بڑی مصیبت بن جاتی ہے تب ہمیں جا کے پتہ چلتا ہے اور تب ہم صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں. باہر کی نسبت مطلب وہاں پہ فارن کنٹریز کی اگر بات کریں تو وہاں پہ فوراً وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں. پاکستانیوں کو آئی تھنک نالج کی کمی ہے، اس وجہ سے وہ یہاں پہ لیک کر رہے ہیں. نہیں، آئی تھنک اٹس اے ہینڈ شیک. ہر پرابلم ہمیشہ نا 2 سائڈڈ ہوتی ہے. دیکھیں پیشنٹس اور لوگوں کی طرف سے جو پرابلم ہے وہ یہ کہ جی ہیلتھ کیئر از ایکسپینسو. ٹھیک ہے. اور ہر جگہ پہ نیورو سرجن، نیورولوجسٹ، آرتھوپیڈک سرجنس ایسی فیلڈز اویلیبل نہیں ہے ہر ہاسپٹل میں. جی بالکل. تو ان کے لیے بھی ایک کوسچن مارک ہوتا ہے کہ اگر ہم ادھر جائیں گے تو کیا اویلیبل ہوگا اور یہ کتنا مہنگا ہوگا. دوسرا پرابلم کیا ہے کہ جی آن گورنمنٹ اور انسٹیٹیوشنل لیول ہماری لوگوں کی ایکسس آسان نہیں ہے کہ اگر وہ آنا چاہیں ان کے پاس. ایک تو دیکھیں سوشل نارم میں پرابلم یہ بھی ہے کہ جی نالج اور ایجوکیشن نہیں ہے. آئی ووڈنٹ سے نالج، آئی ووڈ سے کہ ایجوکیشن اتنی نہیں ہے کہ اگر مجھے سر میں درد ہو رہا ہے تو مجھے کس کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر مجھے کندھے میں درد ہو رہا ہے تو میرے کس کے پاس جانا چاہیے. اگر میرے سینے میں درد ہو رہا ہے مجھے کس کے پاس جانا چاہیے. مجھے اگر شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے تو کس کے پاس جانا چاہیے. تو دیٹ اویئرنیس وہ کافی کم ہے. بٹ اگین دیٹ از اس میں بھی پارشلی ہماری سائڈ کا پرابلم ہے کہ جی وی ہیو ٹو ڈو دیٹ ایجوکیشنل انفارمیشن جو ڈیسیپیشن کرنی ہے ہم نے وہ ہماری سائڈ کا یا گورنمنٹ کی سائڈ کا کام ہے. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ میں اویئرنیس اسکولس،
کالجز یونیورسٹی لیولس پہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ بچوں کو جو اب ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کو آپ فرسٹ ایڈ، ان کو آپ میجر چیزیں صرف بتائیں. آپ کو ان کو میڈیکل ایجوکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ آپ اویئرنیس دے سکتے ہیں جو کہ لائف سیونگ ہے. پوری دنیا کے اندر ہر انسٹیٹیوشن کے اندر آپ کے اندر ادھر وہاں پہ جو لائف سپورٹ ہے، فرسٹ ایڈ جو ہے وہ کرایا جاتا ہے، اینڈ اٹ از مینڈیٹری. جو آپ کی دوسری بات ہے کہ جی ڈیلے کرتے ہیں، وہ مسکنسیپشنز ہمارے ادھر اس وجہ سے ہیں کہ جی کہتے نہیں یہ تو لوگ دوائیاں دے دیں گے، آرٹیفیشیل دوائیاں، پتہ نہیں ان میں کیا ہوتا ہے. بٹ وٹ دے ڈونٹ ریئلائز کہ جی برین اور اسپائن کے اندر جب ایک دفعہ ڈیمیج ہو گیا دیٹ از irreversible. سو جو ہماری فیلڈ میں جو سب سے بڑا ڈائلیما ہے دیٹ از ٹائم. جب لوگ گھر میں کوئی ٹوٹکے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ٹائم وہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آئی مینشن بفور کہ جی گولڈن آور کا کانسیپٹ ہے، تو یہ اگر اسٹروک ہو رہا ہے یا اگر ہیمریج ہو رہا ہے تو جتنا جلدی آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اتنی اچھی ریکوری ہوگی. ٹھیک ہے، تو میرا تو سب کو یہ ایڈوائس ہوگی کہ جی جب بھی پرابلم ہو اپنے قریب ترین ہاسپٹل میں پہلے جائیں اور ان سے کہیں کہ جی ہمیں بتائیں کہ کوئی پرابلم ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ سیٹسفائی ہو جاتے اور وہ پرابلم چلا جاتا ہے ود ان 1 day دیٹ از فائن. لیکن اگر 24 hours تک ایک پرابلم رہ رہا ہے اور فرق نہیں پڑ رہا، ٹرائی ٹو انویسٹیگیٹ کہ جی کہاں پہ ہم جا سکتے ہیں اس پرابلم کے لیے جو ہمیں اس کا علاج پتہ چلے اور کوئی انویسٹیگیشن ہو. کیونکہ ایک اور آئی وڈ سے کہ جی ماڈرن ایرا کا ایک ٹرمنالوجی ہے ایویڈنس بیسڈ میڈیسن، کہ اگر میرے پاس آپ ایز اے پیشنٹ آئی ہیں اور میں آپ کو کہتا ہوں آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے اینڈ آئی ہیو نو ادر ایویڈنس ٹو ٹیل یو کہ جی نہیں کوئی ٹیومر نہیں ہے، کوئی بلیڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو وداؤٹ دیٹ می کیپنگ آن سیئنگ کہ جی نہیں آپ بس دوائی کھا لیں یہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ یہ کر لیں یا وہ کر لیں یا اوائڈ کریں برائٹ لائٹ کو، دیٹ از ناٹ ایویڈنس بیسڈ. ایویڈنس بیسڈ یہ ہوگا کہ اف یو آر ناٹ گیٹنگ بیٹر آئی گیٹ اے سی ٹی اسکین اور این MRI. ایک دفعہ وہ ہو جائے گا تو آئی ہیو آن ریکارڈ دیٹ یور برین از فائن، دس از ناٹ اے اسٹرکچرل پرابلم. سو یہ زیادہ اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے کہ انویسٹیگیشن سے ڈرنا نہیں ہے. آلدو جیسے میں نے پہلے کہا کہ بیکاز اٹس کاسٹلی، کیونکہ اس کی قیمت زیادہ ہے اور ہر ایک کو اپنی جیب سے پے کرنا پڑتا ہے. تو کیونکہ ہمارے یہاں پہ کیونکہ انشورنس نہیں ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم اس طرح سے نہیں ہے، تو پھر لوگوں کو مشکل لگتا ہے کہ اگر ہم اتنے پیسے خرچ کریں گے کہ آیا یہ ہمیں فروٹفل ہوگا یا نہیں. دوسری ایک چیز میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو کوئی ایک کانسیپٹ ہے کہ جی ڈاکٹرز جان بوجھ کے کوئی ٹیسٹ کرانا چاہ رہے ہیں، مسکنسیپشن ہے یہ مسکنسیپشن اس وجہ سے دور کرنا چاہیے. اس میں کچھ حد تک میں کہوں گا کچھ ریالٹی ہو سکتی ہے بیکاز سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کوئی ٹیسٹ کرا رہے ہیں وہ آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کچھ خرابی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرا اگر کسی بھی گین کی وجہ سے XYZ کی وجہ سے وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کرے، آپ کو یہ ریکارڈ پہ آپ آ رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں ٹھیک تھیں، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اس کا پلس پوائنٹ یہ لینا ہے کہ جی میرے یہ ٹیسٹ ہو گئے تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ان آر پریکٹس فار دا لاسٹ 14-15 ایئرز اتنے پیشنٹ سے میں نے پوچھا ہے کہ کیا آپ ڈائبیٹک ہیں کہ نہیں ہیں، کیا آپ ہائپر ٹینسو ہے کہ نہیں ہے، آپ کا کولیسٹرول ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. وہ سب کہتے ہیں الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے. اور جب ہم ٹیسٹ کراتے ہیں کسی کی 500، کسی کی 600، کسی کا کولیسٹرول 300-400 آتا ہے، بٹ ان دیئر مائنڈ انہوں نے یہ کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ نہیں ہمارے خاندان میں تو ہے ہی نہیں آرتھرائٹس، ہمارے خاندان میں تو ہے ہی نہیں شوگر. تو وہ جو ٹیسٹ ایک کرانا ہے دیٹ ڈیکریزز دا کمپلیکیشنس، اور آپ کی ٹریٹمنٹ کو بہت جلدی اسٹارٹ کرنے سے ایٹ ٹائمز یو مائٹ ریکور فرام دیٹ. لیکن وہ اس پہ ہم انفارچونیٹلی ابھی تک ہم اپنی سوسائٹی کو نہیں لا سکے کہ جی آپ جب ٹیسٹ کرائیں گے آپ کے ٹیسٹ ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ جلدی ٹریٹ ہو جائیں گے.